ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا درس آیت نمبر 7 سے 14 تک ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ 7ویں آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ مثال کے طور پر ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے، نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی آدمی کے سامنے بیٹھ کر کچھ پڑھا نہیں ہے، اور یہودیوں کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہودیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور تب آپ علیہ السلام نے آگے لوگوں کو سنایا۔ اور دوسری اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ اس طرح کہ جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ یہ یہاں مر جائے گا، لیکن اللہ نے کیسے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور کنویں سے نکال کر کہاں سے کہاں پہنچایا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 8 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے پہلی بیوی سے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری عورت سے شادی کر لی، تو ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام یوسف تھا اور دوسرے کا نام بنیامین تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد درجہ کی محبت رکھتے تھے، جس کی بنا پر بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور بھائیوں نے سوچا کہ ہم بڑے بھی ہیں اور ہم 10 ہیں، ہماری ایک پوری جماعت ہے، اور ہم کام کاج کرتے ہیں، اپنے باپ کا تخت و بازو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے باپ بجائے اس کے کہ ہم سے محبت کریں، ہماری بجائے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو بھائیوں کو حسد ہوا، تو انہوں نے ایک میٹنگ کی اور مشورہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح درمیان سے نکالنا چاہیے۔ چنانچہ آگے فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، یا کہیں دور جا کر چھوڑ دیا جائے، کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، تاکہ یہ ہمارے درمیان سے نکل جائے گا، اس طرح پھر ہمارے باپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ باقی یہ ہمارے سر پر گناہ ہوگا کہ ہم نے یوسف کو قتل کیا ہے یا کنویں میں ڈالا ہے، تو ہم بعد میں توبہ کر لیں گے اور توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کروا لیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا، تو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابۃ الجب، ان 10 بھائیوں میں سے جو سب سے بڑے بھائی تھے، جن کا نام یہودا یا روبین بتلایا جاتا ہے، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ کسی گمنام کنویں کے اندر ڈال دو، تو وہاں پہ کوئی قافلہ آئے گا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نکال کر کسی دور جگہ پر لے جائے گا، کسی اور ملک میں لے جائے گا، تو یوں تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب بھائیوں کا مشورہ مکمل ہوا، تو یہ بھائی مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، یہ سب بھائی مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، تو ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتا یوسف کے بارے میں، حالانکہ ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، تو لہٰذا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیجیے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا، اور ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی
إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی یہ بات سنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غم ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دو وجہ سے میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجنا پسند نہیں کرتا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوسف میرا نور نظر ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، تو اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ اب یہاں پر یہ بات دیکھنی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھیڑیوں کا خوف کیوں محسوس ہوا؟ تو مفسرین نے اس کی دو وجہ بتلائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کنعان کے اندر بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بھیڑیا نہ لے جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا۔ خواب نے یہ دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں نیچے کھڑے ہیں۔ تو پھر خواب کے اندر دیکھا کہ اچانک 10 بھیڑیے آئے اور ان 10 بھیڑیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا، اور ان 10 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باقی بھیڑیوں سے نجات دلائی، باقی بھیڑیوں سے چھڑوا لیا۔ اور پھر دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں زمین کے اندر چھپ گئے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کو خواب آیا تھا، تو اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی تھی کہ خواب کے اندر جن 10 بھائیوں نے، جن 10 بھیڑیوں نے یوسف پر حملہ کیا ہے، ان 10 بھیڑیوں سے مراد میرے 10 بیٹے ہیں۔ اور پھر جس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کی مدافعت کی ہے اور دوسرے بھیڑیوں سے ان کو چھڑوایا ہے، اس سے مراد میرا بڑا بیٹا ہے۔ اور جو بعد میں یہ دیکھا کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے ہیں، اس کی یہ تعبیر نکالی کہ میرے یہ بیٹے مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالیں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر اس کی یہ تعبیر نکالی۔ تو اس خواب کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے سمجھ چکے تھے کہ میرے یہ بیٹے میرے یوسف علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو جب بیٹوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، کہ اے ہمارے باپ، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک اتنی بڑی جماعت ہیں، 10 افراد کی جماعت ہے، ہماری موجودگی میں اس کو بھیڑیا کھا جائے پھر ہم تو کسی کام کے نہیں رہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے مطمئن کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجنے پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں سے عہد و پیمان لیا کہ تم میرے بیٹے یوسف کی حفاظت بھی کرو گے، اسی طرح ان کی دیکھ بھال کرو گے، ان کے کھانے پینے کا خیال کرو گے۔ تو بھائیوں نے اعتماد میں لیا اور مطمئن کیا کہ ہم اس کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے تو باپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی یوسف کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بھائی نے کندھے پہ اٹھایا، اس نے جب اتارا، دوسرے نے اٹھا لیا، اس نے جب اتارا تو تیسرے نے یوسف کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بھائیوں نے بڑا حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، لیکن جب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس وقت جس بھائی کے کندھے پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے